بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے کے بچوں پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے ذرا ہماری رہنمائی فرما دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے ضیاء بھائی سوال کیا ہے کہ والدین کے جھگڑے کا اولاد پر یا بچوں کی نفسیات پر کیا اثر پڑتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اسلام نے بچے کے حوالے سے کیا احتیاط کی ہے۔ بچے بالکل ایسے ہی جیسے برتن تو بہت سارے ہوتے ہیں، سٹیل کے برتن ہوتے ہیں اور دوسری بہت ساری دھاتوں کے برتن، پیتل وغیرہ کے بھی ہوتے ہیں، لیکن جو شیشے کے برتن ہوتے ہیں ان کے جو کاٹنز ہوتے ہیں ان کے اوپر احتیاطاً لکھا ہوتا ہے کہ یہ نازک چیز ہے، اس کو آپ نے احتیاط سے اٹھانا ہے۔ تو بچوں کے حوالے سے اسلام نے بہت زیادہ احتیاط کا جو دامن ہاتھ میں لینے کی ترغیب دی ہے۔ پہلے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بہت سارے واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ناراض ہو گئے، آپ انہیں غصے ہو گئے، کئی دن ان کے ساتھ آپ نے قطع تعلقی کر لی عارضی طور پر، جس طرح کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے تقریباً 1 مہینے سے زیادہ 2 مہینے کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع تعلقی رکھی۔ ان کے 2 اور ساتھی تھے، اور ناراضگی کے بہت سارے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی آپ ایک دفعہ ناراض ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اور اس طرح دیگر صحابہ کرام سے ناراض ہونے کے واقعات ہیں۔ لیکن بچوں کے حوالے سے ہمیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا پوری سیرت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے سے ناراض ہوئے ہوں یا اسے ڈانٹا ہو، اسے جھڑک دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے صحابہ کو آپ نے ڈانٹ بھی دیا، جھڑکا بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک سرخ بھی ہو گیا ان سے ناراض ہو کر۔ لیکن بچے جو سب سے زیادہ والدین کو یا اپنے رشتہ داروں کو یا تعلق رکھنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، جن کی صبح و شام دن رات بلکہ ہر لمحے ان کی شکایت ہوتی ہے یا ان سے ناراض ہونا پڑتا ہے ہمارے ماحول میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی ناراض نہیں ہوئے۔ حتیٰ کہ ایسا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے خدمت کی، سیدنا انس رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ تو 10 سال ایسے آپ کے ساتھ ہر وقت رہے، یعنی آپ کہیں کسی کے پاس جاتے ہیں، کسی کے گھر میں دعوت ہے، تب بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں۔ یہ بھی صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے کہ کھانے پہ ایک صحابی نے دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا انس بن مالک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں تب بھی انس بن مالک ساتھ ہیں، سفر پہ ہیں تو اغلب اور اکثر وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کام بھی پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچے یہ کرو یہ کرو، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال میں ایک دفعہ بھی ڈانٹنا تو دور کی بات ہے، جھڑکنا دور کی بات ہے، ناراضگی کے اثرات ظاہر کرنا یا اپنا چہرہ سرخ کر لینا یا تیور ڈال لینا تو دور کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سالوں میں مجھے ایک دفعہ بھی کبھی اف بھی نہیں کہا۔ اف یعنی بیزاری کا ایک ادنا سا کلمہ ہے اف۔ تو یعنی دیکھیں کہ کس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے احتیاط بتائی ہے کہ جو احتیاط والدین کے لیے نا، قرآن نے کہا ہے کہ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی نہیں کہنی۔ تو بالکل بچوں کے ساتھ وہی رویہ ہے کہ جس طرح والدین کے ساتھ ادب اور احترام میں اف نہیں کہنی، تو بچوں کی تربیت کا یہ تقاضا ہے، ان کی مطلب ہے کہ ان کی پرورش اور ان کی ذہنی نشو و نما اس کو مد نظر رکھ کر کہ ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اف بھی نہیں کہا، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ فرمایا کہ لیما صنعتا، تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کام کیوں کر دیا، ولا اللہ صنعتا، اور یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا۔ کام تو آپ کہتے ہوں گے کہ انس یہ کام کرو یہ کام کرو، انہوں نے نہیں کیا تو کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر انہوں نے کوئی ایسا کام کر دیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں کر دیا، کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، کیوں بھی کبھی نہیں کہا۔ تو یہ بچوں کے حوالے سے احتیاط ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔
اور یہ ہمارے مشاہدے اور تجربے کی بات، ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ خود اس پر اگر کوئی تکلیف ہو، اسے مثلا اس کو مارا جائے یا تو اس کو وہ نفسیاتی طور پر کام، جسمانی طور پر زیادہ ہوتی لیکن نفسیاتی طور پر کم ہوتی. لیکن اگر اس کے کسی عزیز کو مارا جا رہا ہو، مثال کے طور پر اگر خدا نہ خواستہ کسی کے سامنے اس کے باپ کو مارا جا رہا ہو، تو اس کو اس سے زیادہ تکلیف ہوگی نفسیاتی طور پر. جو اس کو اپنے جسم پر تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ اس کو اپنے باپ کو مارے جانے پر تکلیف ہوگی. اور اس کو تو مارا جائے گا تو شاید 1-2 دن اس کو وہ تکلیف رہے گی، اور اس کے باپ کو اس کے سامنے مارا گیا ہے تو شاید اس کو ساری زندگی نہیں بھولے گا. تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جب والدین آپس میں کوئی جھگڑا کرتے ہیں، کوئی اختلاف کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، تو بچے کی نفسیات پہ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے. آپ بچے کو ماریں تو کم اثر ہوگا، جسمانی طور پر تو ہوگا لیکن نفسیاتی طور پر کم اثر ہوگا. ہے اس کا بھی، اسلام نے تو نہیں ایسی کوئی ترغیب دی، نہ اجازت دی بچوں کو مارنے کی. لیکن بچے کو مارا جائے یہ بھی منع ہے اسلام میں. تو بچے کے سامنے ایسا کام کیا جائے کہ جس کے پوری زندگی اس کی نفسیات پر اثر رہنے اور بہت برا اثر رہنا ہے، تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور زیادہ سختی سے منع ہے کہ بچے کے سامنے. اب ظاہر ہے کہ اگر بچے کی ماں کو اگر آپ زد و کوب کریں گے یا اسے ماریں گے یا اس کو گالی دیں گے یا اس سے جھگڑا کریں گے، تو ظاہر ہے کہ بچے کو جھڑکنے سے زیادہ اس پر اثرات ہیں کہ اس کی ماں کو جھڑکا جائے. اور اسی طرح اس کی ماں اگر اس کے باپ کو اس طرح کی کوئی بات کرے گی جس سے اس کے باپ کی اس کے خامن کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، تو ظاہر ہے بچے کے سامنے اس کے باپ کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے. لیکن ان دونوں کی آپس کی لڑائی جھگڑے کا جو اثر ہے وہ دونوں میں سے کسی ایک کا بچے پہ ضرور پڑے گا. یا والد کے خلاف ہو جائے گا بچہ یا والدہ کے خلاف ہو جائے گا. خلاف ہونا تو ایک الگ بات ہے، خلاف بھی ہو، ظاہر ہے کہ وہ جج کرے گا، اس کی سمجھ میں جو بھی آئے گا، اس کو ظاہراً جو بھی لگے گا وہ ایک طرف ہو جائے گا، پارٹی بنے گا. لیکن اس کی جو نفسیات پر اثرات ہے نا، اس کی نشو و نما پر، اس کی پرورش پر، اس کی ذہنی نشو و نما پر جو اثرات ہونے ہیں وہ دور رس ہیں، اور اس کی ذہنی نشو و نما رک جائے گی. ایک دفعہ مثلا جھگڑا ہوتا ہے تو شاید کئی مہینے تک وہ پیچھے چلا جائے گا بچہ، ہو سکتا ہے کئی سال تک پیچھے چلا جائے، اور وہ اثرات لاشعوری طور پر اس کے دماغ کے کسی خانے میں وہ چھپے ہوئے ہیں اور جو اثر انداز ہوتے رہیں گے اس پر. تو اسلام نے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں دی. میاں بیوی کو جھگڑنا ہی نہیں چاہیے، لڑائی جھگڑا کرنا ہی نہیں چاہیے. اگر کبھی کوئی اختلاف کی صورت ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس بات پر اختلاف کرنا ہے یا بتانا ہے، بیوی نے اپنے خاوند کو کوئی بات سمجھانی کہ نہیں آپ مجھ پر یہ زیادتی کر دی آپ نے فلاں موقع پر، یا ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میرے مطلب کہ میری شان کے لائق نہیں ہے، یا کوئی ایسا ہے، یہ خاوند نے اپنی بیوی کو سمجھانا ہے، تو وہ الگ بچوں سے علیحدگی میں، بچے سو جائیں تو اس وقت وہ بات کر لیں، یا بچے اسکول میں ہوں تو اس وقت آپس میں ایسی باتوں کو مطلب ان کا فیصلہ کر لیں یا اختلاف کر لیں. تو بچوں کے سامنے تو قطعاً کسی بھی صورت لڑائی جھگڑا بھی دور کی بات ہے، اختلاف بھی نہیں کرنا، اونچی آواز میں بات بھی بچوں کے سامنے نہیں کرنی.